رسول اللہ یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، کرو اب کچھ تمہیں ماہ رسالت یا رسول اللہ، میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا، گناہوں کی بڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ الحبیب۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ایک نوجوان طواف خانہ کعبہ کرتے ہوئے فقط درود شریف پڑھ رہا تھا، کسی نے اس سے کہا کیا تجھے کوئی اور دعائے طواف یاد نہیں ہے؟ تو فقط درود شریف کیوں پڑھ رہا ہے؟ کیا اور کوئی بات ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا دعا تو آتی ہے، مگر بات یہ ہے کہ میں اور میرے والد دونوں حج کے لیے نکلے کہ راستے میں میری والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی، اور اس قدر خراب ہوئی کہ وہ انتقال فرما گئے، اور جب وہ انتقال فرمائے تو حیرت یہ ہوئی کہ ان کا چہرہ بدل گیا، سیاہ کالا ہو گیا، اور آنکھیں پلٹ گئی، پیٹ پھول گیا۔ جب میں نے یہ حالت دیکھی تو مجھے سخت صدمہ ہوا، اور پھر میں غم کی حالت میں وقت گزارا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو مجھے اونگ آ گئی، نیند آ گئی، اور میں سو گیا۔ سونا کیا تھا کہ خواب میں ایک نہایت ہی حسین و جمیل خوبصورت ایک بزرگ نورانی چہرے والا بزرگ کو میں نے خواب میں دیکھا، اور وہ سفید کپڑے میں ملبوس تھے۔ جب وہ آئے تو آ کے میرے والد محترم
کہ چہرے پر اپنا نورانی ہاتھ پھیرا تو چہرہ دودھ کی طرح سفید ہو گیا. پھر آنکھوں پہ دست مبارک کو پھیرا تو آنکھیں بھی اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئیں, اور پیٹ پر جب ہاتھ پھیرا تو پیٹ بھی اپنے اصل حالت پہ ہو گیا. میں نے جب یہ خواب میں نے دیکھا تو میں اس بزرگ نورانی چہرے والے بزرگ کا دامن کو تھاما اور کہا, حضور یہ بتائیں کہ آپ ایسے بیابان جنگل میں میری اور میرے والد صاحب کی مدد کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئے, آپ ہیں کون؟ تو وہ بزرگ نے کہا کہ آپ مجھے نہیں جانتے, میں تمہارا اور تمہارے والد کا نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوں, اور یہ جو تمہارا والد تھا یہ تھا گناہگار, لیکن اس کی ایک عادت تھی کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا, جس کی عوض جب اس کے حالت روح جب قفس منصری سے پرواز کرنے کا وقت آیا تو اس نے مجھے فریاد کی کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں. تو میں ہر اس امتی کی فریاد مدد کو پہنچتا ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے. میں بھی تیرے والد کے فریاد پر میں آیا اور اس کی مدد فرمائی. سبحان اللہ, فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. صلو علی الحبیب, درود شریف پڑھ لیجئے. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, آپ نے ابھی ایک واقعہ کو سنا. درود شریف کی فضیلت کا اندازہ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں. بے شمار فضائل کتاب و احادیث کریمہ میں اس کے درود شریف کی فضیلتیں ہیں. خیر, درود شریف کو اپنا معمول بنا لیں. انشاءاللہ عز و جل درود شریف کی برکت سے آپ کو آپ کی زندگی میں انقلاب برپا ہوگا, اور آپ کے اندر آخرت بھی آپ کے سنورے گا, اور انشاءاللہ دنیا بھی اس سے فیضیاب ہوگا انشاءاللہ. آئیے پیارے محترم اسلامیوں, ساؤنڈ چلا گیا ہے لیکن توجہ میرے طرف رکھیے چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. تو آئیے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, میں آپ کو عرض کروں کہ ماشاءاللہ آپ حج کی تیاری کر چکے ہیں. ان قریب وہ دن بھی پیارا دن آنے والا ہے جب آپ فلائٹ پر بیٹھ کے اور مدینہ شریف مکہ شریف کی یعنی کہ جدہ کے لیے, جدہ چونکہ آپ کی فلائٹ جانی ہے, جدہ کے لیے آپ کی فلائٹ جائے گی, اور ان قریب اپنے ماتھے کی نگاہوں سے خانہ کعبہ کی زیارت فرمائیں گے انشاءاللہ الرحمن. اس کی زیارت سے مستفیض ہونے کے بعد ان قریب وہ دن بھی آئے گا کہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے اور ہمارے ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کو دیکھیں گے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے. وہ دن بھی انشاءاللہ الرحمن ایک خوش نصیب اس طرح کے آپ اپنے قسمت پر رشک کریں اور اپنی توجہ میرے طرف کریں. ایسا نہ ہو کہ کوئی بات آپ کو بتائی جائے اور بے توجہی کی وجہ سے ادھر کا ادھر ہو جائے اور کچھ کا کچھ سمجھ میں آیا. ماشاءاللہ آپ وقت نکال کے آئے ہیں تو کچھ فائدہ لے کر جانا ہے. ایسا نہ ہو کہ آنا تو ہوا لیکن غفلت اور شیطان نے مجھے اس طریقے سے غفلت میں ڈالا کہ کچھ ہاتھ نہیں لیا اور یوں ہی خالی خالی چلا گیا. تو کہیں ایسا نہ ہو. پوری توجہ میرے طرف رکھیں گے انشاءاللہ الرحمن. آپ کو میں کچھ دینے کے لیے کوشش کروں گا, آپ کچھ سیکھ کے جائیں گے انشاءاللہ الرحمن. دعوت اسلامی کا ایک مخصوص انداز ہوتا ہے, دعوت اسلامی کا ایک مخصوص انداز ہے انشاءاللہ الرحمن. اسی انداز کے مطابق آپ کی تربیت ہوگی. پیارے محترم اسلامی بھائیوں, آئیے حج کرنے سے پہلے کچھ نیتیں ہونی چاہیے. دیکھیے کچھ نہ کچھ, چونکہ حدیث کریمہ میں آیا ہے کہ نیت المومنین خیر من عملہ, یعنی کہ مومن یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. یعنی کہ دیکھیں کوئی بھی کام اگر آپ نیت نہیں کریں گے تو وہ آپ کو ثواب جتنا ملنا چاہیے نہیں ملے گا. مثال کے طور پر آپ مسجد میں گئے, مسجد میں جانے کے بعد آپ نے یوں ہی نماز پڑھ لی, آپ سے پوچھا گیا بھائی آپ نے فرض پڑھا, ظہر کی فرض پڑھی کہ کیا پڑھا, کہا مجھے معلوم ہی نہیں میں کیا پڑھا. تو وہ ثواب آپ کو ملے گا نہیں ملے گا, قرأت کا ثواب مل سکتا ہے
سے ملے گا، کتاب ملے گی، اس کتاب میں 56 نیتیں ہیں. کتنی نیتیں ہیں؟ 56. 50 اور 6 56 نیتیں ہیں. آپ پڑھنے والے اس میں پڑھ لیں گے، نہیں پڑھنے والے کسی سے پڑھوا کے سن لیں گے انشاءاللہ الرحمن. وہ ساری نیتیں جب کر کے جائیں گے تو سوچیے کہ کیسا ثواب کا ذخیرہ ہوگا. اب آپ سوچیں گے کہ یہ نیت کا معاملہ کیا ہے. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں مسجد میں، نماز پڑھنے مسجد میں جا رہے ہیں، آپ نے نیت کی میں نماز پڑھوں گا. آپ نے ایک اور نیت کر لی کہ راستے میں اگر کوئی غریب مل جائے گا تو اس کی مدد کروں گا. ایک اور نیت کر لی کہ اگر میرے والد محترم یا ہمارے والد محترم کے دوست ملیں گے تو ان کا جو ہے تعظیم کروں گا. ایک اور نیت کر لی کہ جتنے مسلمان اگر راستے میں ملیں گے سب کو سلام کریں گے. آپ گھر بیٹھے یہ نیت کر رہے ہیں. آپ یہ بھی نیت کر لیں گے کہ انشاءاللہ الرحمن علماء کرام جب کوئی ملے گا، مفتی صاحب علماء کرام ملیں گے تو ان کی تعظیم کریں گے. حالانکہ آپ گھر سے نکلے ہیں اور یہ سب معاملہ نہیں ہوا ہو تو بھی یہ نیت کر لینے کا ثواب آپ کو لکھ دیا جائے. لہذا آپ حج بیت اللہ شریف کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کی نیتیں کیا کیا ہونی چاہیے میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ نیت کر لیں گے کہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے حج کروں گا. کہیں انشاءاللہ بولے، زوردار آواز سے بولے. جب مسلمان نیت کرتا ہے نا تو شیطان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. نیت زبردست ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ میں جو حج کرنے جا رہا ہوں اس کا مقصد صرف اور صرف رب کی رضا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں حج کریں. انہوں نے جیسے جیسے حج کیا ویسے مجھے بھی حج کرنا ہے. یہ نیت کر لیجیے، ٹھیک ہے. آئیے دوسری نیت کرواتا ہوں. مال حلال سے حج کروں گا. کہیں انشاءاللہ